آج جوانوں نے بھی دولت کے سلسلے میں جائز و ناجائز کا فرق مٹا دیا اور لیوش لائف، مہنگے گیجٹ اور اچھی کاروں کے استعمال کی شوق کے اندر اپنی ان ذمہ داریوں کو ہمارا نوجوان فراموش کر چکا جو ایک نوجوان کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ ہمارا ملک جوانوں کا ملک ہے اور ہمارے ملک کی آبادی کیا 65%، اگر 65% دیکھا جائے تو ہمارے ملک کی آبادی جوانوں پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک سوال میں اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ملک کی ترقی میں، قوم کی ترقی میں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں، دنیا کے دوسرے معاملات کے اندر ترقی کے اندر ذرا خود کو تلاش کرو کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہماری قوم کا نوجوان ترقی کی اس راہ پر گامزن ہے؟ کہیں ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہیں قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہیں اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے؟ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو تلاش کریں دنیا کے ان شعبوں کے اندر جن شعبوں کے اندر دوسری قوم کے نوجوان اپنا پریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں اور اپنی نمائندگی پیش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی جوانی کا مقصد کیا سمجھا؟ کھاؤ پیو موج کرو۔ ہم نے اپنی جوانی کا کیا مقصد سمجھا؟ لیوش لائف گزارو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہو تو رات کے 12 بجے کے بعد ہمارا نوجوان چوراہے پر یا بائک پر یا پوائنٹ پر بیٹھ کر گپ شپ مارتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوان کی فکر کا جائزہ لیں تو ہمیں قطعی طور پر ایسے نوجوان بہت کم ملتے ہیں جن نوجوانوں کے دل کے اندر قوم کو اٹھانے کا جذبہ ہو یا قوم کی نمائندگی کا جذبہ ہو۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہماری نوجوان نسل؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا اور کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے وہ اسلاف جنہوں نے نوجوانی میں اپنی زندگی گزاری، ان کے تعلیمی کارنامے، ان کے اخلاقی کارنامے، ان کے اندر قیادت کی صلاحیت کس حد تک موجود تھی اور انہوں نے اسلام کی نمائندگی اور ملک کی نمائندگی کس طریقے سے اپنی جوانی کے ذریعے انہوں نے پیش فرمائی۔ شاید آج کا جوان اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، شاید آج کا جوان اپنے مقام کو نہیں جانتا، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے پاس جو جوانی اللہ نے عطا فرمائی ہے اس جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس جوانی کا مقام کیا ہے اور اس جوانی کو اسے کس راہ کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے آپ محسوس کر سکیں گے کہ روز اول سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے حسین چہرے کو پیش کرنے کے اندر جن لوگوں نے کلیدی رول پلے کیا ہے وہ کون لوگ تھے؟ تو آئیے میں حضور کی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ جب میں نے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو بوڑھوں نے میری دعوت ٹھکرا دی، جوانوں نے میری دعوت قبول فرما لی۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوان کی سائیکولوجی کو پیش کرتے ہیں کہ جوان نرم دل ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں میں صدیق اکبر کی زندگی دیکھیں، 37 سال کی عمر ہے۔ فاروق اعظم کی زندگی دیکھیں، ان کی بھی عمر کم نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مولا علی کا تو کہنا کیا، سب سے چھوٹے ہیں لیکن مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ دینے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، وہ اسلام جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے لے کر کے نکلے، اس اسلام کی آبیاری کے اندر جوانوں نے اپنی جوانی قربان کی ہے، انہوں نے اس راستے پر قدم بڑھایا
जिस रास्ते पर चलने के बाद जवानी का मकाम भी लोगों के सामने आशना हो जाए, और जवान जिस मकाम के लिए और जिस अजमत को हासिल करने की सलाहियत रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उस तरीके से अमल करके दुनिया को बताया। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि नज्जाशी के दरबार के अंदर इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई और नहीं था, हजरत जाफर तैयार थे जो एक नौजवान थे। और हुजूर का आखिरी अमल रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें कि जंग के लिए आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके हाथ में कमान सौंपी थी वो कोई और नहीं था, 17 साल जवान हजरत उसामा इब्ने ज़ैद थे। आप जरा सोचो, आज का ये अजीमुशान इज्तिमा, अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बल्कि 80% तादाद नौजवानों की है। इसलिए मैंने भी महसूस किया कि आज का अगर हमारा नौजवान बेदार हो जाए तो हमारी पेशानी पर जो जवाल का कलंक लगा हुआ है और बदनुमा दाग जो लगा हुआ है, उसे धोने की हमारा जवान आज के दौर में सलाहियत रखता है। किसी कौम का नौजवान अगर संवर जाता है तो वो कौम संवर जाती है, और किसी कौम का एक नौजवान बिगड़ जाए तो पूरी कौम बिगड़ जाती है। मुझे एक बुजुर्ग की दुआ याद आती है जो अरफात के मैदान में गए तब भी एक ही दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को सलामत रखना, उन्हें अच्छा रखना। मिना में भी एक ही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रखना। इसी तरीके से मुज़दलिफा में भी यही दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रखना। किसी ने पूछ लिया आप आए हज के लिए, न अपने लिए दुआ कर रहे हैं न अपने घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप तो अपने शहर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। आप जरा सोचो और उस दुआ की तरफ तवज्जो को मबजूल करो, और उसके बाद मुआशरे का बसने वाला हर नौजवान और हर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। उस बुजुर्ग से पूछा गया, जरा ये तो बताइए कि न अपने लिए दुआ कर रहे हैं न घर वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, शहर वालों के लिए दुआ क्यों कर रहे हैं? जवाब में इरशाद फरमाते हैं, मेरे ही तो शहर के अंदर मेरे बच्चे भी रहते हैं, मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, मेरे खानदान के लोग भी रहते हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं। अगर मैंने शहर वालों के लिए दुआ की तो क्या गलत की? इसलिए कि शहर का एक बच्चा भी सही रहा, शहर के लोग अगर सही रहे तो हमारे बच्चे भी सही रहेंगे, और शहर का एक बच्चा बिगड़ गया तो डर लगता है कि उसकी सोबत से हमारा बच्चा भी बिगड़ ना जाए। क्या यह बात सच नहीं है? हमारे मुआशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बच्चा बिगड़ जाता है तो न जाने कितनों को नशे का आदी बना देता है। हमारे मुआशरे का एक नौजवान अगर जिना के अड्डे का आदी बन गया तो न जाने कितनों को उस जिना के अड्डे तक ले जाता है। एक शराब के नशे में धूत होने की आदत बना लिया तो न जाने कितनों उसको शराब का रसिया बना देता है। ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब ये सारी चीजों को बंद करो। रसूल रहमत तुम्हारी तरफ टिकटिकी बांध कर इस अंदाज से तसव्वुर में देख रहे होंगे कि ये मेरे नौजवान उम्मती आज इस्लाम से दूर भाग चुके हैं, काश कि पलट कर मेरे दामन में पनाह ले लें और मेरे पैगाम को लब्बैक कहते हुए अपने सीने में बसा लें। तो उम्मत मुस्लिमा पर जो दाग लगा हुआ है, ये हमारी नौजवान नस्ल उस दाग को इंशाअल्लाह मिटाने की सलाहियत रखती है। मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारी जवानी बड़ी कीमती है, तुम्हारा मकाम बड़ा अरफ़ व आला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जवानों को बड़ा मकाम दिया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानों की अहमियत बताई है। आप जानते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक कौल मैंने एक तुगरे पर पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, किसी कौम को तबाह करना हो तो एटम बम की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवानों को आवारा बना दो, वो कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। क्या यह सच नहीं है? क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे नौजवान, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे नौजवान मस्जिदों से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, दीनी तालीम से दूर हैं, दर्सगाहों से दूर हैं, सोशल एक्टिविटीज से दूर हैं, खल्क़े खुदा की खिदमत से दूर हैं, मुआशी एतबार से पसमानदगी के शिकार हैं, और बहुत सारे तो ऐसे नौजवान हैं
جو آج بھی اپنی ماں کو برتن منجواتے ہوئے وہ کام کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کر کے سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور انہیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا کہ میری ماں ہمارے لیے کیا کر رہی ہے، اور وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا، علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی، علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا، اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے، لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائرٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں، اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن، ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا۔ اگر آپ بیدار ہو گئے، اگر نوجوان بیدار ہو گیا، اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے، مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے، ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے، میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا، اور محنت تو مشقت کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں لوگ آپ کا استحصال کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگز کے سپلائر ہیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں۔ وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں، جہالت کی وجہ سے، اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے بے باک ہونے کی وجہ سے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ نتیجتاً ڈرگ کا جو سپلائر ہوتا ہے، ڈرگ بیچنے والا، وہ تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ڈرگ کا جو اصل ڈیلر ہے وہ تو عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، بد اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ آج میں آپ کو چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور صرف مرض نہیں بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرض کا علاج بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں آپ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں، اس لیے کہ کسی قوم کا نوجوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دو عظیم خطابات آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں سنے۔
میں اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن اس بات کو پیش کرنے سے پہلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں خانقاہ ماررہ کے اس عظیم سپوت کو جس نے یہ عظیم نعرہ عطا فرمایا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس نعرے میں جاذبیت بھی ہے، اس نعرے میں پیغام بھی ہے، اور اس نعرے میں درس بھی ہے۔ اگر ہم اپنی عیاشی کو چھوڑ کر آدھی روٹی کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں کوئی جاہل نہیں رہ سکتا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کل رئیس المفسرین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں تو آج تک اپنے آپ کو طالب علم ہی محسوس کرتا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ گہوارے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب آئیے اس فرمان پر عمل کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا، خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ جذبہ آپ کے اندر ہے؟ جو بات میں بھی عرض کرنے جا رہا ہوں، اس واقعے کی روشنی میں اپنی کیفیت کو محسوس کریں اور اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں، اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہیں۔ ایسی سچویشن میں ان کے ہم عصر ایک عالم تشریف لائے، بیمار مزاج پرسش کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے، پوچھا ابو یوسف کیسے ہو؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، اور اس کے بعد سچویشن یہ ہے کہ بس سکرات جیسی پوزیشن کہ اب روح نکلے گی تب روح نکلے گی، لیکن ایسی سچویشن میں امام ابو یوسف اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والے اس عالم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا پیدل افضل ہے؟ وہ عالم فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری طبیعت مذاکرے کی نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ قبر کی گود تک پہنچتے پہنچتے علم حاصل کرتے رہو۔ تو ابھی میں قبر کے اندر نہیں پہنچا ہوں، سوچتا ہوں کہ کچھ علم حاصل کر کے قبر تک پہنچوں تاکہ میرے نبی کے ارشاد پر عمل ہو جائے۔ آج توانائی کے باوجود، وقت ہونے کے باوجود، سورسز آف ایجوکیشن ہونے کے باوجود آج ہماری نوجوان نسل تعلیم کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ ہمارے ملک کی پوزیشن آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر اس وقت دنیا کی نمائندگی کرنے والی پوزیشن ہے۔ 100 کے رینکس کے اندر ہندوستان کی 5 بڑی یونیورسٹی کا نام آتا ہے۔ مجھ سے آج میڈیا والوں نے ایک کوشچن کیا، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مسلمان کی مالی پوزیشن اتنی اچھی نہیں کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکے، تو کیسے وہ جائے گا؟ میں نے کہا یاد رکھیے، اللہ نے کوئی کام اور کوئی ذمہ داری ایسی نہیں دی جو بندہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ آپ اپنے تعیشات کی چیزوں کو کم کر دیں اور اپنا پورا پیسہ اپنے بچے کی تعلیم پر لگائیں تو آج بھی ہمارے پاس ایسے سورسز ہیں کہ آج بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اسٹریٹ لائٹ کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا اور اس کے بعد آج IPS IAS آفیسر بن کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے علماء کو ہم نے دیکھا جنہوں نے ایک ایک وقت کا کھانا کھا کر علم حاصل کیا، چٹائی پر سوئے، پتھر کو تکیہ بنایا اور اس کے بعد علم حاصل کر کے دنیا کو انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام مالک کا ایک قول کہ حضرت امام مالک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، غنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی، پھر غنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا، اس کتاب کو کنارے کیا، دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی۔ شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا۔
जवाब सुनिए। बड़ा आसान लगता है इन उलमा को आपको देखना और सुनना, और दर्सगाहों के अंदर इनका दर्स देना आपको लगता है इनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन सुनो, इमाम मालिक ने जवाब दिया, तुम मुझे सोने के लिए कह रहे हो? कौम तो इसलिए मजे से सो रही है कि हम उनकी रहनुमाई करेंगे। अगर हमने उनकी रहनुमाई के लिए इल्म और मुताला नहीं किया तो कल सुबह उनके मसले का जवाब कौन देगा? ये कुर्बानियां हैं। आप जरा सोचो, आज मस्जिदों के अंदर पूरा कुरान सुनाने वाले हाफिज कुरान, उनको पूरा कुरान सुना देते हैं जो अलिफ बा ता सा नहीं जानते। कभी आपने सोचा इन बच्चों ने कुरान याद करने के अंदर कितनी कुर्बानियां पेश की? कभी आपको हज के लिए जाना हो और हज के अरकान और मसाइल के सिलसिले में अदम वाकिफियत की बुनियाद पर लाखों रुपए के खर्च करने के बावजूद एक मामूली सी गलती की बुनियाद पर आप हज के फर्ज से सुबुकदोश नहीं हो सकते और आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। कौन रहनुमाई करता है? ये उलमा रहनुमाई करते हैं। लेकिन सोच बिगाड़ दी गई, मेंटेलिटी बिगाड़ दी गई, फिक्र के ऊपर यलगार आई, और आज का पैदाइशी मुसलमान उलमा पर क्रिटिसाइज कर रहा है, उलमा के लिए बदगोई कर रहा है। अरे सुनो, किसी कब्रिस्तान के अंदर अगर कोई जाकर फातिहा पढ़े, मगफिरत की दुआ करे, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा जा सकता कि जिसके लिए मगफिरत की दुआ की गई है उसकी मगफिरत हो जाएगी। कब्रिस्तान में जाकर एक ऑर्डिनरी इंसान अगर जाकर के दुआ करे, कॉन्फिडेंशियली नहीं कहा जा सकता कि उसकी मगफिरत हो जाएगी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, किसी कब्रिस्तान के करीब से अगर कोई आलिम दीन गुजर जाए तो अल्लाह 40 रोज तक के लिए कब्र वालों पर से अजाब को उठा लेता है। तुम उनकी नाकदरी कर रहे हो, तुम साजिशों के शिकार हो रहे हो, नाइबीन रसूल का मजाक उड़ा रहे हो, इसलिए कि तुम इल्म नहीं जान, तुम्हारे पास इल्म नहीं। तो आज जरूरत है दीनी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ो और दुनियावी एजुकेशन की तरफ भी बढ़ो।